بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 9-10 محرم الحرام جمعرات اور جمعے کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، پورا سال مالا مال ہو جاؤ گے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لو۔ اللہ والو، آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی وظیفہ بتانے لگی ہوں جس کے بارے میں بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب بندہ اسے سچے دل، کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان لگتے ہیں اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایسا مجرب اور بابرکت وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اسے یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اس کی پریشانیاں دور فرمائی اور اس کے لیے خیر و برکت کے راستے کھول دیے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 عظمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ صبر، قربانی، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں نبیوں کے واقعات، اللہ کی رحمتوں کے مظاہر اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ محرم کا ایک ایک دن اپنے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم الحرام 9-10 کا بھی دن آ چکا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس مبارک مہینے کے ابتدائی دن غفلت میں گزار چکے ہیں، کتنے ہی لوگ ابھی تک اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ آج بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی موقع موجود ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اس کے حضور جھک جائے اور اپنی تمام حاجات اس کے سامنے رکھ دے۔ میں نہایت ادب اور محبت کے ساتھ آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آج 9-10 محرم الحرام کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لیں۔ اللہ چاہے تو آپ کے گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی، بے سکونی سکون میں بدل جائے گی، رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور وہ خوشیاں نصیب ہوں گی جن کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا ہے۔ اگر یقین کمزور ہے تو ایک بار آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ ایسے مبارک مواقع بار بار نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے اور اپنے گھر کی خواہش دل میں لیے بیٹھا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کے حضورات اٹھا کر دعا کرے۔ وہ رب جو بے آسروں کو سہارا دیتا ہے، آپ کے لیے بھی غیب سے ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ والدین جو اپنی جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ہر روز فکر اور بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، وہ بھی آج کے دن اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بہترین، نیک اور باعزت رشتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ بیٹیاں خود بھی اپنے بہتر مستقبل اور خوشحال زندگی کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جنہیں نوکری نہیں مل رہی، جن کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے بنتے ہوئے کام رک جاتے ہیں اور جن کی کامیابیاں منزل کے قریب جا کر چھن جاتی ہے، وہ بھی آج کے دن کی قدر کرے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں برسوں کی محرومیوں کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کے مبارک ناموں سے پکارتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں خیر و برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، تو آج کے دن اپنے رب کے دروازے پر دستک دے کر دیکھ لیں۔ وہ رب جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کر سکتا ہے، وہ آپ کی فریاد بھی سن سکتا ہے اور آپ کی زندگی بدلنے پر بھی قادر ہے۔ آج کا دن شاید آپ کی تقدیر بدلنے کا دن ہو، شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کا آپ مدتوں سے انتظار کر رہے ہوں، اس لیے وقت کو ضائع کیے بغیر چند لمحے اپنے رب کے لیے نکالیے اور اس بابرکت عمل کو ضرور پڑھیں۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے آپ کے لیے آسانیوں، خوشیوں اور کامیابیوں اور برکتوں کے ایسے دروازے کھول دے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت سکون، خوشحالی، رزق کی فراوانی، کامیابی اور خیر و برکت کے ساتھ گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مایوسی امید میں بدل جائے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آج 9 اور 10 محرم الحرام کے دن اس بابرکت وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، جاپان میں ہو، ملائیشیا میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں 9 اور 10 محرم الحرام جمعرات اور جمعے کے دن آ جائے، آپ نے اس بابرکت وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، اس لیے آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنا حصہ ضرور وصول کریں۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔
وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی شرائط نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران پڑھ لیں۔ لیکن آج 9 اور 10 محرم الحرام کے دن آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات چند لمحوں کی عبادت زندگی بھر کی محرومیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب ہم آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے روحانی وظائف، قرآنی اعمال، بابرکت اذکار آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 9 اور 10 محرم الحرام کا وظیفہ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی مناسب وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مصلی پر نہ بیٹھ سکے تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور زیادہ برکت والا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت اور مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کا دکھ الگ ہے، ہر گھر کی آزمائش الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بے چین ہے، کوئی بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے، اور کوئی اپنے بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتا۔ آپ اپنی حاجت کو دل میں رکھ لیں اور ہرگز مت سوچئے کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ مت سوچئے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، یہ مت سوچئے کہ حالات کیسے بدلیں گے، کیونکہ کام آپ نے نہیں کروانا، کام اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے۔ آپ کا کام یہ صرف یقین، بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کا کام ہے عطا فرمانا۔ پھر اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے 1 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں اور تعوذ اور تسمیہ کے ذریعے اپنے عمل کا آغاز کر لیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک نہایت عظیم اور جلال والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جس کی برکت سے ذلت عزت میں بدل جاتی ہے، بے قدری قدر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے عزت احترام کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا معنی ہے اے سب سے زیادہ عزت والے، اے عزت عطا فرمانے والے، اے غلبہ اور بزرگی کے مالک۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی، کاروبار بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، لیکن عزت اور سکون نہیں ہوتا۔ بعض لوگ زندگی بھر یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے اور ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتے، ہمارے اپنے بھی ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج 9 اور 10 محرم الحرام کے دن اس بابرکت عمل کو ضرور پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یا عزیزو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تعداد زیادہ نہیں، صرف 11 مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھیے اثر تعداد میں نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ جب آپ یا عزیزو پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کی حاجت کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے احترام مانگیں، گھر کے حالات کی بہتری مانگیں، اپنے کاروبار، ملازمت اور اولاد کے لیے خیر و برکت مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے، نفرتوں کو محبت اور دوریوں کو قربت میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا عزیزو 11 بار پڑھ لے تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایت عظیم قرآن سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے علماء نے خیر و برکت، رزق اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں کی یاد دلانے والی سورت قرار دیا ہے۔ یہ مختصر ضرور ہے لیکن اپنے اندر بے شمار حکمتیں اور رحمتیں، برکتیں سموئے ہوئے ہیں۔ یہ مبارک سورت سورہ کوثر ہے۔ سورت کوثر وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں اور خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس لیے جو شخص محبت، اخلاص اور یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور خیر کی امید رکھتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، کاروبار میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھر کے حالات آپ کے مطابق نہیں چل رہے، بے روزگاری نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے یا مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج کے دن اس بابرکت سورت کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہ والوں، سورت کوثر کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ تعداد بظاہر کم محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل چیز تعداد نہیں بلکہ اخلاص، یقین اور دل کی کیفیت ہے۔ بعض اوقات چند لمحوں کی عبادت اور چند الفاظ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبولیت پا لیتا ہے جو برسوں کی محرومیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جس طرح یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اسے مکمل کریں، جلدی نہ کریں، دل و دماغ کو یکسو رکھیں اور ہر مرتبہ سورت کوثر پڑھتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کا تصور کیجیے۔ اپنے رزق، اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنے کاروبار، اپنی صحت اور اپنے تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ کا کام صرف اخلاص کے ساتھ پڑھنا اور مانگنا ہے، جبکہ عطا کرنا، راستے بنانا اور حالات بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ رب ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لہٰذا جب آپ سورت کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت مکمل کر لیں تو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مشکلات آسان کرنے والا ہے اور وہی بندے کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورت کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کر لیں تو اب عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم صفاتی نام شامل ہیں جن کی برکت سے بندے کی زندگی میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے مبارک صفاتی نام یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنی کا معنی ہے اے سب سے بے نیاز، اے بے نیاز کر دینے والے، اور یا مغنی کا معنی ہے اے عطا فرمانے والے، اے محتاجی دور کرنے والے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غنی ہونے کا مطلب صرف مالدار ہونا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، بعض کے پاس کاروبار ہوتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، بعض کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن نیک اولاد نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو غنی فرما دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں خیر اور برکت عطا فرما دیتا ہے، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، علم و حکمت عطا فرما دیتا ہے، عزت و وقار عطا فرما دیتا ہے، دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت اور احترام پیدا فرما دیتا ہے اور ایسی خوشحالی عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے۔ اس لیے اب آپ نے مکمل یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ طریقہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ مبارک نام پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل کی تمام جائز حاجات اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کیجیے، اپنی صحت، عزت، کامیابی اور سکون کے لیے دعا کیجیے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے تو دل پر ایک عجیب سکون اور اطمینان کی کیفیت محسوس ہوگی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سہارا لیتا ہے تو مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اور امید کی روشنی نمودار ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا آج کے اس بابرکت عمل کی آپ نے مکمل ترتیب جان لی۔ اللہ والوں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بیماریوں، پریشانیوں، قرضوں اور تمام جائز حاجات کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے۔ بعض اوقات دعا کے وہ چند آنسو انسان کی تقدیر کے وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو برسوں سے بند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، آپ کی خاموشی فریادوں کو سنتا ہے اور آپ کی امیدوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے پوری امید کے ساتھ مانگیے، وہی سب سے بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل کی برکت سے ہمارے تمام جائز مشکلات آسان فرما دے، رزق میں کشادگی عطا فرمائے، گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ اپنے رزق، برکت میں سکون اور کامیابی میں اضافہ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی میں شریک ہو سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔